بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی جیل سے رہائی کے لیے تحریک چلانے کی بجائے بات اب ختم قرآن اور سورہ یاسین کے ختم پر آ گئی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اور پی ٹی آئی ہی کے حوالے سے دیکھیں تو سہیل آفریدی کے ساتھ بدماشی ہو رہی ہے، اور وہ ایک تو پنجاب اسمبلی میں وہ کہتے ہیں نا ہوئی تھی، اب یہ بدماشی کون کر رہا ہے اور کیا واقعی یہ بدماشی ہے؟ دوسری طرف پنجاب حکومت کیا کیا کر رہی ہے؟ وہ پہلے ہم سنتے تھے نا تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو شہباز شریف کے اس لیے بات ہوتی تھی، تو اب پرواز کس کی ہو رہی ہے اور کیا کام کیا ہو رہے ہیں؟ اور جناب وینزویلا کے صدر کی گرفتاری، بلکہ اغوا کہہ لیں، وہ ان کو جس طرح سے اٹھا کر لے گئے وہ سارا آپ نے دیکھا، لیکن اس کے بعد اب اگلی باری کس کی ہے اور کیا پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی خطرہ ہے؟ تو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور ہاں، ایک اور بڑی اہم چیز، مدارس اور مساجد کے ساتھ پنجاب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، تو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے جناب ہم شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی سے۔ ویسے تو بات عجیب سی لگتی ہے کیونکہ عمران خان کی رہائی نہیں ہونی، اب تو ان کی اپنی پارٹی کو بھی بہت حد تک یقین آ چکا ہے کہ وہ رہائی ممکن نہیں ہے، اور وہ جو آئے روز تاریخیں دیتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم وہ اٹیک کرنے لگے ہیں اسلام آباد پر، ہم راستے بند کر دیں گے، ہم ملک جیم کر دیں گے، حکومت کو مفلوج کر دیں گے، باتیں اب تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو ان کے پاس پوری پارٹی میں لے دے کر ایک لیڈر بچا ہے، اور وہ لیڈر ہے سہیل آفریدی، جو کہتا ہے کہ اب ہم موومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں لوگوں کو، اب موومنٹ کے لیے بھی تیاری ہونی ہے، لیکن اصل میں، اور 8 فروری کی تاریخ بھی دی ہوئی ہے اس کے لیے، موومنٹ کے لیے، لیکن اب حالات یہ ہے کہ وہ موومنٹ چلانے کی بجائے ختم اور دعاؤں پر آ گئے ہیں۔ اچھا، دعاؤں کا اپنی ایک اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، اور باقاعدہ مطلب وہ تو ایک مذہبی فریضے کے طور پر بھی ہے، ہمیں اپنی چیزوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، لیکن وہ پارٹی جو مطلب 90% حامی پاکستان میں، ان کے خیال میں ان کے لوگ، اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں ان میں سے 100% ان کے حامی، اور زندگی کے ہر شعبے میں صرف انہی کے حامی تھے، اس پارٹی کو، وہ پارٹی اپنے لیڈر سے ملاقات تو دور، رہائی تو دور کی بات، ملاقاتیں نہیں ہو پاتی، ان کے لوگوں کی ملاقات تک ممکن نہیں ہوتی، اس کے لیے بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھیک مانگنی پڑے گی، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، مطلب عجیب و غریب سے آپس کے جھگڑے ہیں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ یعنی عمران خان صاحب کی بہن، وہ فرما رہی ہیں کہ کل ٹیوزڈے کو، یہ جو ٹیوزڈے ہے، دوپہر میں 1 بجے سورہ یاسین کا ختم ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر۔ اچھا، اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ پریئر ہوگی جناب، دعائیں ہوں گی شہداء کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو غیر قانونی طور پہ یا مطلب ناجائز طور پہ، ناجائز طور پہ جو جیلوں میں ہیں، اور وہ ہر شخص جو کہ جس کے خلاف جو بھی وہ فیس کر رہا ہے ان چیزوں کو۔ اچھا، یہ انہیں ایک دم سے یہ شہداء کیوں یاد آ گئے؟ کب سے چلے ہیں؟ 9 مئی، 26 نومبر، کبھی ان کے لیے کوئی حرف دعا ان کے زبان سے ہم نے نہیں سنا، آج انہیں دعائیں یاد آ گئی ہیں، اور اب وہ سورہ یاسین کا وہاں پہ ختم کرا کے ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ شہداء کی کوئی یاد نہیں آ رہی انہیں، کون سے شہداء؟ تو ان کے تو نام نہیں لینے کو تیار ہیں، یہ ان کے ہوں تو نام بتائیں نا، کون لوگ ہیں وہ نام بتائیں۔ اچھا، پھر جو جیلوں میں ہے ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیلوں میں تو پھر بشرا بی بی بھی ہیں، تو کیا محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو بشرا بی بی کی بھی فکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے ایسا، اور یاسمین راشد ہوں یا کوئی بھی ہوں، انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لے دے کے ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان باہر آ جائے پارٹی کے اس حوالے سے۔ اچھا، اس پہ بھی کچھ لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ پارٹی کے یہ لیڈرز، علیمہ خان ہوں یا دیگر لیڈرز، وہ عمران خان کی رہائی بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اگر وہ باہر آ گیا تو پھر ان سب کی لیڈری کہاں گئی، کہاں چلے گی، یہ فارغ ہو جائیں گے سب۔ اچھا، جو لیڈر ہے اس وقت سب سے ایکٹیو لیڈر، وہ سہیل آفریدی ہو گیا، سب سے بڑے لیڈر ان کے سہیل آفریدی ہو گئے۔ وہ لاہور آئے، جو بھی شو لگا ان کا، 10-20 گاڑیاں تھیں، 25-30 لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ، وہ وہی تھا بس، وہ سب سے بڑا ان کا کامیاب اس وقت ہیرو جو ہے، ایجوٹیشن کے لیے، موومنٹ کے لیے، سب چیزوں کے لیے وہ سب سے بڑا ان کا ہیرو ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری ڈیوٹی لگی ہے کہ
موومنٹ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے. ابھی موومنٹ بعد میں آنی ہے, پہلے لوگوں کو تیاری. وہ جو 26 سالہ انورٹڈ کامرس میں جد و جہد کی, 3.5 سال حکومت کی, اور اس کے بعد جو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, خواری ہو گئی ساری 3 سال, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بار اس کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو تیار کرے گا, سہیل آفریدی. اور سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ جو کے پی میں آپریشن ہونے جا رہا ہے وہ بدماشی ہے. ایک تو انہیں پہلے پنجاب اسمبلی میں جب آئے تھے, وہ سوالات جو صحافیوں نے کیے انہیں وہ بدماشی لگ رہی تھی. اس کے بعد ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ پلانٹڈ سوالات تھے جو باقی لوگ کرتے رہے. اب وہ ان کے پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے پھر بیان دیا ہے کہ یہ بدماشی تھی, اور یہ جو ہے پلانٹڈ سوالات تھے جو صحافیوں نے کیے, وہ پیڈ اور پلانٹڈ سوال تھے. تو اس پہ پنجاب کی وزیر اطلاعات جو ہیں ان پر الزام ہے نا کہ انہوں نے پیڈ سوالات کرائے یا پلانٹڈ سوالات کرائے. تو وہ جناب ایک دینے جا رہی ہیں لیگل نوٹس. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس پہ قانونی کارروائی کریں گی, اور اپوزیشن لیڈر آ کے ثابت کریں کہ میں نے کون سے لوگ پیڈ تھے اور کیسے تھے وہ. تو یہ ایک ان کے معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں. اور جو سہیل آفریدی صاحب بدماشی کی بات کر رہے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ دہشت گردوں کو روکنا جو ہے وہ بدماشی ہے. اس ملک میں جہاں لوگوں کا خون بہہ رہا ہے وہاں وہ دہشت گردوں کو روکنے کو بدماشی کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک طرف حال یہ ہے صوبے کا کہ تحریک چلانی تھی, ختم اور درود پر آ گئے ہیں, وہ سورہ یاسین کے ختم پر آ گئے ہیں. دوسری طرف جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ انہیں دہشت گردی لگ رہی ہے. اور دوسری طرف اچھا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ پنجاب سے. پنجاب کے کیا حالات ہیں؟ مطلب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ہر جگہ جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت سارے کام ابھی کرنے والے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہوتی ہیں نا جن پہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کام بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے کام ہو بھی رہے ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج ہی جو اعلان کیا وہ ہے کہ جناب 1 لاکھ بچوں کو مزید جو ہے وہ بائکس اور لیپ ٹاپس دیے جائیں گے. اچھا, یہ کہلا اعلان نہیں ہے, وہ پھر بھول جاتے ہیں نا. میں آج ہی میں نے بتایا نا ان کی صوبائی وزیر سے جہاں ملاقات ہوئی تو ان سے بات کر رہے تھے کہ بھئی آپ ایک اعلان آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, اور اگلی اس سے بات ہونے سے پہلے یا کوئی ڈسکشن ہونے سے پہلے پتہ چلتا ہے وہ تو ہو گیا ہوا ہے, اس سے اگلے اس پہ چلے گئے ہیں, ملک کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ لوگ کہیں گے سیاست کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ہاں, سیاستدان نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کام کرنے ہوتے ہیں وہ, اور یہ وہ کام ہے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر ان کو بھی خود شرمندگی ہوتی ہے, وہ سہیل آفریدی ہو یا کوئی اور لیڈر آ جائے ان کا, تو اس کو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں ہمیں بھی کرنے چاہیے تھے, پھر کرنے پڑتے ہیں نا. تو ان کا جو ایک بڑا کام ہے وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کا, جو بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تعلیمی انداز بدل رہا ہے. اب آنے والے وقتوں میں ڈگریز سے زیادہ اسکلز کی اہمیت ہوگی. تو پنجاب حکومت نے ایک سکلز کا ٹریننگ کا پروگرام شروع کیا ہے, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ہیں وہ سکلز کی ٹریننگ لیں, وہ ہنر سیکھیں, اور وہ ہنر سیکھ کر وہ بیرون ممالک میں نوکریاں حاصل کریں. اچھا, ایک بڑا پلان بن رہا ہے نا, حکومت اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. گلف میں اور دیگر ممالک سے, ایون یورپ میں ہمارے کانٹریکٹس ہو رہے ہیں, ہم ان سے کوئی معاہدے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پر پاکستانی لیبر کو ایڈجسٹ کیا جائے, ان کو موقع ملے وہاں پر کام کرنے کا. لیکن جو اصل ایشو تھا کہ پاکستانی لیبر اسکلڈ نہیں تھی, ان کے پاس تربیت نہیں ہے پراپر, ان کی ٹریننگ نہیں ہے. تو اس کے لیے حکومت نے ان کو ٹریننگ دی جائے گی, ان کو نوکریوں کے حصول میں مدد کی جائے گی, اور اس کے بعد ان کو ویزوں کے حصول میں مدد کی جائے گی. یہ تینوں کام کیے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد اس سے ایک اور بڑا سٹیپ پھر ایک ہوگا, لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ کن شعبوں میں ہے. وہ ہر قسم کے شعبے ہیں. وہ آج کے ڈیجیٹل دور کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, گوگل IT ایکسپرٹ ہونے کے حوالے سے ہے. اچھا, پھر ہیلتھ کیئر میں ہے, ایلڈرلی کیئر کے بزرگوں کی جو کیئر کرنے کے لیے نرس سارٹ آف چیز جو ہیں وہ ہوں گے. اور عام ٹیکنیکل کاموں میں پلمبر, الیکٹریشین, وہ جو ہے آپ کے باورچی, کارپینٹر, ویٹر, یہ سب لوگ, مطلب مختلف شعبے ہیں, ڈھیر سارے ہیں جس میں حکومت لوگوں کو ٹریننگ دے کر ان کو وہ ہنر سکھا کر ان کی نوکری کا بندوبست کریں گے, ان کو ویزے دلوائیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک اور سٹیپ رہ جاتا ہے. وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ اب جانا ہے تو تھوڑے سے پیسے بھی تو چاہیے نا, ٹکٹ خریدنی ہے, کچھ تھوڑا بہت اپنا سامان لینا ہے, کرنا ہے. اگرچہ یہ بہت بڑا, جب جس کو نوکری مل جاتی ہے وہ پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہے, لیکن حکومت نے اس کے لیے بھی اس کے لیے
پرواز کارڈ بنا دیا ہنرمند لوگوں کے لیے، ایک پرواز کارڈ. اور وہ پرواز کارڈ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں ہنر سیکھ کر اس ہنر کی بنیاد پہ بیرون ممالک میں نوکری ملے گی، ان کو ٹکٹ خریدنے اور دیگر اخراجات جو بھی فوری کے ہوں اس کے لیے بلا سود قرض ملے گا. انٹرسٹ فری لون، سود نہیں ہوگا اس پہ. تو بہترین کام ہو گیا. آپ کو گورنمنٹ یہ ساری چیزیں تیار کرا کے اور اس کے بعد آپ کو پیسوں کا بھی بندوبست کر رہے ہیں جو آپ ظاہرہ آپ اللہ آپ کو اور اچھی انکم دے تو اس میں سے اپنا وہ پے بیک کر دیں گے لوگ. یہ سارا کام جو ہے ہونے جا رہا ہے اس سارے پروسیس کے تحت. اور اس کے لیے کچھ 6.5 ارب روپے گورنمنٹ نے رکھے ہیں اگلے 3 سال میں. ان کا خیال یہ ہے کہ نوجوانوں کو 45,000 لوگوں کو یہ ایسے بلا سود قرض مہیا کیے جائیں گے. اور 3 سالوں بعد ان کی جب وہ پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہوں گے تو وہ $40 ملین سے زیادہ پیسے بھیج رہے ہوں گے. $40 ملین. اور ابھی اس وقت ہماری ٹوٹل ترسیلات جو ہے وہ $4 ملین سے بھی منتھلی کم ہے. تو سال کے مطلب کوئی 35 وہاں وہ یہ 40 ملین سے کم ہی ہوتے ہیں سال کے تقریباً. تو وہ اتنے پیسے یہ نئے لوگ جو ہیں یہ چلے جائیں گے. تو نہ صرف پاکستان کا فائدہ ہوگا بلکہ ان ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی. یہ ہوتے ہیں کرنے کے کام. اور وہ کیا ہے، وہ دہشت گردوں کی وہ کر لو، وکالت کر لو، جلوس نکال لو اپنے صوبے کو چھوڑ کر، وہ جو اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر آپ وہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. عجیب ڈرامے بازیوں میں لگے ہوئے یہ لوگ. جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، لیکن کرنے کے کاموں میں پھر ہمیں انٹرنیشنل سینیریو سے بھی ہم آؤٹ تو نہیں ہو سکتے نا. وہ ہمیں اچھا نہیں پنجاب گورنمنٹ کا. چلیں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے مدارس کے حوالے سے. مدارس کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں جب مدارس اور مساجد کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے میں حکومت نے اعلانات کیے اور اس میں مساجد کی رجسٹریشن شروع کی پنجاب میں. مسجد کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، جو محتمم ہے مساجد کے حوالے سے جو بھی ہیڈ ہے، ان کی کوئی انکم نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی بھی فکس نہیں ہے ان کی سیلری. کچھ جگہوں پہ جہاں پہ اچھی سوسائٹیز ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کی کمیٹیز بنی ہوتی ہیں لوگوں کی، وہ کچھ پول کر کے ان کو کچھ پے کر دیتے ہیں تھوڑا بہت، یا پھر جو لوگ خدمت کریں ان کی اسی سے وہ گزارا ہوتا ہے. تو کوئی باعزت طریقہ کار نہیں ہے ان کے لیے، ان کی انکم کا، ان کے رہن سہن کا. تو حکومت نے اس کے لیے اعلان کیا 25,000 روپے ماہانہ انہیں دینے کے لیے. اچھا 25,000 روپے بظاہر ایک بہت چھوٹی سی رقم ہے جو منیمم ویجز سے بھی کم ہے، لیکن پھر بھی ایک بڑی اماؤنٹ ہے کہ جو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ دیں گے. اور ویسے اس میں بھی بائی دا وے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، میری رپورٹ یہ ہے کہ یہ 2 سے 3 ماہ میں یہ رقم بڑھا کر جو منیمم ویجز والی اماؤنٹ ہے نا اس سے اوپر چلی جائے گی، 40,000 پلس میں ہو جائے گی یہ. لیکن ابھی فی الحال 25,000 سے شروع کر رہے ہیں. یہ اعلان ہو گیا تھا. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہوتا ہے اور کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ میپنگ ہو رہی تھی، وہ جیو ان کی ٹیگنگ ہو رہی تھی مساجد کی سب کی کہ کون کہاں ہے، کہاں بیٹھے ہیں. اور یہ جب یہ حکومت نے اعلان کیا تھا آج سے 2-3 ماہ پہلے جب یہ سارا پروسیس، تو میرا خیال ہے کوئی 55 سے 60 ہزار کے قریب مساجد تھیں. پھر بعد میں نمبر آیا کہ 65,000 ہو گئی ہیں. اس وقت تک جو رجسٹر ہو چکی ہیں مساجد وہ 72,000 سے زیادہ ہیں. اچھا اس میں مزید اضافہ ہوتا گیا نا. بہرحال جتنی بھی گورنمنٹ نے ساری کر دی ہیں، سب کے ساتھ کر دی ہے. 72,000 پلس میں ہے وہ. اب وہ پلس ایگزیکٹ میرے پاس نمبر ابھی نہیں آیا، میرے خیال میں وہ 75,000 کے قریب ایسے پہنچ گیا. لیکن جب میں نے ایک ذریعے سے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے 72,000 پلس کا نمبر دیا. ویسے میرے پاس نمبر پہلے 75,500 کا تھا. بہرحال یہ 72,000 پلس میں ہو گیا. اور ان کو 7 تاریخ سے بروز بدھ بنتا ہے، 7 جنوری سے ان لوگوں کو یہ پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، 25,000 روپے کہ یہ لیں آپ اپنے پیسے لیں. جہاں ایک باعزت طریقے سے سرکار کی طرف سے ایک سیلری کی صورت میں، ایک وظیفے کی صورت میں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ ان کو ریگولر ملنا شروع ہو جائے گا. ہاں اس میں حکومت جب وہ چیک کر رہی ہے چیزیں تو ظاہر ہے مساجد کی لوکیشن، مدارس، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کچھ رجسٹریشن کا معاملہ چل رہا ہے ساتھ، پہلے سے بھی ہے، مزید اس پہ کام ہو رہا ہے. کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں. اور حکومت کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ شدت پسندی کی بات نہیں ہونی بس. ظاہر ہے وہ لوگ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو دین کے ہماری جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، اس میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے.
بس اتنی سی بات ہے. تو اس کو مینیج کر کے یہ حکومت نے ایک بڑا سٹیپ لیا, یہ ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا, میں نے شروع میں بات کی تھی وینیزویلا کے صدر کی, تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ آ کے امریکی آئے ہیں اور وہ آ کے اور اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں, صدر کو بھی اور ان کی بیگم کو وہاں سے. تو 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ مجھے گیم آف تھرونز کا وہ یاد آتا ہے, وہ میں کلپ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اگر ممکن ہوا, میرا خیال ہے ممکن. پاور از پاور. Power is power. Do see if you can take. طاقت جو ہے وہ اس کی اپنی زبان, اس کا اپنا انداز, اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے, غلط کیا ہے, لیکن چونکہ امریکہ طاقتور ہے وہ یہ کر رہا ہے. وینیزویلا کے صدر کو امریکہ میں نیو یارک کی سڑکوں پر وہ گاڑی کے گیٹس کھول کے, اس بیک سائڈ اور سائڈ کا گیٹ کھول کے, اور وہ پھرایا گیا ہے, لوگوں کو دکھایا گیا ہے. مقصد کیا ہے؟ تضحیک, تذلیل اور دنیا کو اپنی بدماشی دکھانا. یہ ہوتی ہے بدماشی. وہ جو سہیل صاحب کہہ رہے ہیں نا, آفریدی صاحب, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ. وہ جو ہوتا ہے نا رجیم چینج, وہ جو پی ٹی آئی والے روتے تھے سائفر لیا ہے, اور جس نے وہ کرنی ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے. وہ آپ کے ڈرامے بازیاں پھر بعد میں معافیا مانگتے پڑتے تھے, نہیں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. تو رجیم چینج ایسے ہوتی ہے. اللیگل ہے, غلط ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, کوئی اس کا جواز نہیں ہے, لیکن وہ طاقت کے زور پہ کر رہا ہے. اور اس میں یہ بھی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا. ہم نے تو یہ, میں جانو.com کی بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دیتا ہوں, جو اس سے قبل امریکہ نے جہاں جہاں لوگوں کو ان کے سربراہان کو گرفتار کیا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ کیا یہ آخری ہے واقعہ؟ ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی موجودہ اسی ٹائم میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایران میں جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ تشدد کی ایک لہر چل رہی ہے, ہنگامے ہو رہے ہیں. وہ بات شروع کہیں سے ہوئی تھی اور اب پتہ چل رہا ہے خامنائی صاحب کو بھی خطرہ ہے, سسٹم کو بھی خطرہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. اور پرانی باتیں جب یہ کہی جاتی ہیں کہ اس کے بعد ایران کی باری, اور کچھ لوگ تو پاکستان کا بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن پاکستان کو اللہ کا شکر ہے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. وہ ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ویل ٹرینڈ فوج موجود ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وینیزویلا کے پاس بھی جو ان کی فوج ہے ان کی تعداد کو 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کے بعد ان کے پاس سکھوئی جو ہے رشین جہاز 35 پرابلی, اس کا ایک فلیٹ ہے. S-300 وہ ڈیفینس سسٹم تھا, ایئر ڈیفینس سسٹم, لیکن کچھ بھی نہیں. ایک گولی نہیں چلی ریزسٹنس میں, ایک گولی. پتہ نہیں کیا ہوا. یہ کچھ عرصے میں ظاہر تفصیلات آنی شروع ہو جائیں گی کہ کیا اصل میں ہوا کیا ہے, کیسے ہوا یہ کہ وہ ریزسٹنس کیوں نہیں نظر آئی. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. کو اسرائیل نے جب بھی پلاننگ ہوئی, یہ باتیں پتہ چلیں, تو پاکستان نے جواب دیا اور انہیں ہمت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی. انڈیا نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ حرکت کر کے دیکھ لی اور ایسا ٹکا کے کرارا سا جواب انہیں ملا جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی تھی. تو پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے. ہاں خطرہ ہے تو اندرونی دشمنوں سے, اور اندرونی دشمنوں کو, باہر کے دشمنوں کو ہماری فوج مینیج کر رہی ہے اور کر سکتی ہے. اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے, اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. لیٹس ہوپ کہ کوششیں کامیاب ہوں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. شکریہ.